جنت میں اللہ جل شانہ محل عطا فرمائے. سبحان اللہ. کوئی معمولی نام ہے؟ اگر آپ کو یہ کہا جائے کوئی نیتا کوئی منسٹر سب آئے اور آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ 50,000 روپے دیجیے آپ کو جمشید پوری میں کوٹھی دیں گے تو ہر آدمی دینے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن یہاں پر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں خرچ کرے گا للہ کے لیے اللہ کے رضا کے لیے 100 روپیوں 50 روپیوں اس کو کیا ملے گا؟ جنت میں اللہ جل شانہ اس کو محل عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ہم لوگوں کو تو قرآن حدیث پر کامل ایمان ہے یا نہیں؟ نو تو دنیا کی کمی ہے نہ دولت کی کمی ہے. یہ مسجد کو تو 1 مہینے میں تیار ہو جانا چاہیے. تو پھر آپ لوگوں نے تعاون بھی کی اور انشاءاللہ مسجد کا کام شروع ہو جائے گا. آپ حضرات کا جذبہ رہے گا تو مسجد انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اور مسجد کا اصل بنانے کا مقصد ہے کیا؟ مسجد بنانے کا مقصد نہیں کہ عالیشان بنا دیا سنگ مرمر لگا دیا کمکمی اس میں فٹ کر دیا تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئے. نہیں. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون کہ ایمان والوں نے کامیابی حاصل کی. دنیا کی بھی کامیابی آخرت کی بھی کامیابی قبر کی بھی کامیابی میدان معاشر کی بھی کامیابی. لیکن کب کامیابی ملے گی دنیا و آخرت کی کامیابی؟ الذین فی صلاتہم خاشعون. وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہوئے. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کامیابی نہیں، کرسی میں کامیابی نہیں، سیم و زر میں کامیابی نہیں، محل میں کامیابی نہیں، 2 منزلہ 3 منزلہ میں کامیابی نہیں. کامیابی اگر ہے تو کس میں ہے؟ نماز میں، اللہ کی اطاعت و بندگی میں، ذکر و اذکار میں. اگر دنیا دولت میں کامیابی ہوتی تو فرعون نمرود سب سے بڑا کامیاب ہوتا. لیکن نہیں. دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ کامیابی اگر ہے تو کس میں ہے؟ نماز میں، اطاعت میں، بندگی میں ہے، ذکر و اذکار میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنی میں. اور یہ نماز کتنا اہم عبادت ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کے اندر نماز کا 700 مرتبہ ذکر کیا ہے. 1 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 200 مرتبہ نہیں، 700 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے. اور دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے. اور اذان تو ہر آدمی جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ اس اذان میں کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کہ ایمان والو نماز کی طرف آؤ. نماز میں کیا ہے؟ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. پکارا جا رہا ہے، آواز دیا جا رہا ہے کہ کامیابی اگر ہے کس میں ہے؟ مسجد کے آنے میں، بارگاہ خداوندی کی بارگاہ میں جھکنے میں. لیکن ہمارے مسلمان ماشاءاللہ مسجد کے بغل میں گھر ہے، فرصت ہے، مجبوری نہیں، عذر نہیں، بیماری نہیں، اذان ہو رہی ہے، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ بارگاہ الہی میں جا کر کے، مسجد میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. تو مسلمانوں، یہ زندگی کوئی ہمیشہ کی زندگی تھوڑی ہے. یہ زندگی کوئی پالتو زندگی تھوڑی ہے. یہ زندگی کیا زندگی؟ یہ دنیا کیا ہے؟ دار العمل، دار الامتحان ہے. آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے. کبھی نماز کے ذریعے آپ کا امتحان ہوگا، روزی کے ذریعے آپ کا امتحان ہوگا، زکوٰۃ کے ذریعے آپ کا امتحان ہوگا، غریب و غربا کی مدد کرنے میں آپ کا امتحان ہوگا. آپ کے ہر لمحے امتحان ہوگا. اس امتحان کا اگر پاس ہو گئے تو آپ کے قبر بھی منور ہوگا، آپ کے قبر بھی روشن ہوگا. آپ کے قبر کیا بنے گا؟ روضۃ من ریاض الجنہ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ ای العمل افضل،
کہ اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل ہے کون سا؟ ہم لوگ اگر کسی پیر صاحب کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے وہاں کہ پیر صاحب دعا کے لیے کہ دکانداری چلے، کاروبار چلے، اولاد ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، نہیں۔ صحابہ کرام نے کیا عرض کیا، عبداللہ بن مسعود نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل، کہ اعمال میں سے ایمان کے بعد اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل کون سا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، باجماعت ادا کرنا، مسجد میں ادا کرنا، یہ تمام اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام اعمال میں ایمان کے بعد سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ تمام اعمال میں سے سب سے افضل ترین، سب سے بہترین عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ ثم ای العمل، نماز کے بعد پھر دوسرا کون سا ایسا عمل ہے جو تمام اعمال میں سے سب سے بہترین ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والدین کو راضی کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن اخلاق کرنا، یہ تمام اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے۔ آج ہمارے معاشرہ کا جائزہ لیجیے، نماز سے تو وہی دو، والدین کو وہی ستانے پر تیار، تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ ظالم و جابر ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوگی تو کوئی عادل ہمارے اوپر آئے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا عمل کون سا عمل ہے؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ تمام اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے دریافت کی جابر یہ بتاؤ کہ اگر کسی گھر کے سامنے میں کوئی نہر بہتا ہو اور اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے گا، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گا، کوئی گندگی رہے گی؟ حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ جو انسان 5 مرتبہ غسل کرے گا اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ جابر جو مسلمان ایمان والا اللہ کے رضا کے لیے 5 وقت نماز ادا کرے گا، اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنے اہم عبادت ہے اور ہم لوگ کتنے غافل ہو چکے ہیں نماز سے۔ نماز مسلمان کو ہر چیز کی فرصت ہے، کاروبار کا فرصت صبح سے لے کر کے شام تک کاروبار میں لگا ہوا ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اور ہمارے نوجوان ماشاءاللہ جلسہ ہو جلوس ہو تو موبائل تو اس کو چلانا لازم و ضروری ہے۔ اب یہاں پروگرام ہو رہا ہے اور ہمارے جانوانے کے بجائے اس کے اس کو سن لے، سمجھ لے، قرآن حدیث کو باتوں کو اپنے دماغ میں رکھے، نہیں، وہ اپنے موبائل میں مصروف ہے، اپنے موبائل میں چلائے رہا ہے۔ ارے موبائل چلانا تسبیح دینا گناہ ہے کہ نہیں، اسے تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو مسلمانوں، یہ جو محفل ہے قرآن حدیث کی جو محفل ہے یہ ادب کی محفل ہے، بادب بانصیب۔ جو ایسی محفلوں کا ادب کرے گا، سنے گا، سنائے گا، اس پر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، ہر منزل پر کامیابی ملے گی۔ اور بے ادب کم نصیب بد نصیب۔ تو نماز کتنی اہم عبادت، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ایک نماز قضا ہو رہی تھی، قضا بھی نہیں قضا ہو رہی تھی، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے نماز کی قضا ہونے پر۔ اور ہم لوگ ایک ہفتہ نماز نہیں پڑھی تو کوئی پرواہ نہیں، ایک مہینہ نہ پڑھے تو کوئی پرواہ نہیں، زندگی بھر نماز پڑھنا پڑے تو کبھی ہمارے آنکھوں میں، ہمارے دل میں کبھی افسوس ہوا ہے؟ کبھی ہم لوگ رونے لگے ہیں؟ نہیں۔ دکانداری نہ چلے تو ہر آدمی رونے کے لیے تیار، کاروبار نہ چلے ہر آدمی چلانے کے لیے تیار، لیکن نماز زندگی بھر نہ پڑھے اس کے لیے کوئی افسوس نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں۔
تو مسلمانوں یہ زندگی یہ کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں، اور یہ پالتو زندگی نہیں، یہ امتحان کی زندگی ہے۔ اس کے ہر لمحہ کا حساب و کتاب بارگاہ خداوندی میں دینا ہی پڑتا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ ایمان والو تمہارے ذرے ذرے کے حساب بارگاہ خداوندی میں دینا ہی پڑے گا۔ اندھیری میں کیا کیا ہے، اجالی میں کیا کیا ہے، تنہائی میں کیا کیا ہے، مجمی میں کیا کیا ہے، یہ سب کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ تو مسلمانوں جہاں آپ اور ہم دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، بال بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، گھر کو بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کاروبار کو بڑھانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، وہاں کیا کرنا چاہیے؟ کم سے کم جس قبر میں آپ اور ہم کو جانا ہے، اس اندھیری کوٹھری میں آپ اور ہم کو جانا ہے، اس کڑی مکڑوں کے مکان میں آپ اور ہم کو جانا ہے، اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو گناہگار انسان، سیاکار انسان قبر میں پہنچتا ہے، وہی قبر کیا ہوتا ہے، اس پر اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اس پر اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ یہ پسلی اس پسلی سے باہر ہو جاتی ہے اور یہ عذاب چلتا ہی رہے گا۔ اس لیے تو حضور فرماتے ہیں کہ ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ یہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغچہ بنے گا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گا۔ کیا مطلب؟ کہ مومن کے لیے جس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، نیک عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، کلمہ شہادت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو ایمان، جس کا ایمان پر خاتمہ ہو، نیک عمل پر خاتمہ ہو، وہی قبر جس کے لیے ہر انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، وہی قبر اس کے لیے کیا بنے گا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغچوں میں سے ایک باغچہ اس کے لیے بنے گا۔ اتنا کشادہ کر دیا جائے گا، جہاں تک اس کا نظر کام کرتا ہے وہاں تک کشادہ کر دیا جائے گا۔ اور جو گناہگار، سیاکار، لاپرواہ، اپنی زندگی کا قدر و قیمت نہ کرتا ہوا، دنیا داری میں زندگی گزار دیا، گناہوں میں بسر کیا، ایک دوسرے کو پریشان کرنے میں اپنی زندگی بسر کیا، ہمارے اسلامی معاشرہ کا تو یہ نہ ماحول بنا ہوا نا، تو پھر اس کے لیے قبر کیا بنے گا؟ حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا۔ تو مسلمانوں، خوش نصیب وہ انسان، کامیاب وہ انسان جس نے اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیا کہ زندگی جو اللہ نے دیے کیوں دیے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان تمہاری زندگی، تمہارے تخلیق کوئی مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، تمہاری زندگی کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور بندگی کے لیے ہے۔ رزق کو دینے والا تو اللہ ہے۔ تو یہاں کے باشندوں نے مسجد بنانے کا ارادہ کیے ہیں، اس نیک ارادے کو بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور جس نیک ارادے کا یہاں کے لوگوں نے ارادہ کیا ہے نیک کام کا، اللہ جل شانہ اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اور جب مسجد تیار ہو جائے، اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے کہ مسجد کو نماز سے، تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، درود سے، صلاۃ و سلام سے آباد رکھے۔ اگر آپ لوگوں نے مسجد کو آباد رکھ لیا عبادت سے، تلاوت سے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا محلہ آباد رہے گا، آپ کا گاؤں آباد رہے گا، آپ کا گھر آباد رہے گا، آپ کا دنیا بھی آباد رہے گا، آپ کا قبر بھی آباد رہے گا، آپ کو اللہ جل شانہ ہر جگہ پر اپنے رحمتوں سے نوازے گا۔ اور اگر مسجد بنا لیا، خوبصورت مسجد بنا لیا، لاکھوں اس میں خرچ کر لیا، اور پھر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، 5 آدمی 10 آدمی نماز پڑھنے والی بڑی چھوٹی ہو گئے، تو پھر وہ مسجد کیا کرے گی؟ بارگاہ الہی میں بدعا دے گی، فریاد کرے گی۔ اس لیے مسجد ضرور بنائیے، لیکن بنانے سے زیادہ اہم کیا ہے کہ مسجد کو نمازوں سے آباد رکھے، تلاوت سے آباد رکھے، ذکر و الفاظ آباد رکھے، تو انشاءاللہ
یہی مسجد آپ کے لیے دنیا کی بھی کامیابی کا ذریعہ و نجات بنے گا، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے اور محلے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی و کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ جل شانہ ہماری اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ آج جن حضرات نے تعاون کیا ہے، آئندہ تعاون کریں گے، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔